ویلکم بیک ناظرین. ملکہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح وومن امپاورمنٹ پہ یہ لوگ کام کرتے رہے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی پہلے سے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. ملکہ کنٹینیو کریں, آپ بتا رہی تھی کس طرح آپ کی اسٹرگل کے نتیجے میں. اگر ہم دیکھیں کہ ضلع کی سطح پہ یا تحصیل کی سطح پہ جو ہماری خواتین منتخب ہو کر آئیں اور جب وہ مختلف کمیٹیوں کی ممبر بنی, کہ کوئی ہیلتھ کمیٹی کی ممبر بنی, کوئی ایجوکیشن کمیٹی کی ممبر بنی, تو بغیر کسی اعزازیے کے اور بغیر کسی ان کو تنخواہ نہیں ملتی. نہیں جی بالکل کوئی تنخواہ. اس 2000 میں جو خواتین منتخب ہوئی تھیں ان کو کوئی اعزازیہ بھی نہیں ملتا تھا. لیکن جب ان خواتین نے اسٹرگل کری کہ بھئی جب آرڈیننس میں موجود ہے کہ اعزازیہ دیا جائے گا تو پھر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, تو خواتین نے کام بھی کیا لیکن اپنے اپنے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا انہوں نے کہ جی ہمیں اعزازیہ دیا جائے. اور جب یہ اعزازیے کی یا عورتوں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تھی تو اسمبلی میں, چاہے وہ یونین کونسل کی اسمبلی ہو یا ڈسٹرکٹ کونسل کی اسمبلی ہو, وہاں پہ خواتین یکجا ہو جاتی تھیں, وہ ایک ایشو پر کھڑی ہو جاتی تھیں. وہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ اچھا یہ فلاں پارٹی سے ہے, یہ فلاں پارٹی سے ہے. وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے, تو اس لیے یہ ہم اس پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. اور عورت فاؤنڈیشن کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم جب مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی خواتین کو اپنی پروگرامز میں بلاتے تو وہ بہت خوشی سے اس میں آ رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جو ان کی پریزنس ہوتی ہے وہاں پہ انہیں یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ اچھا یہاں ہم جائیں گے تو ہمیں پارٹی کی طرف سے کوئی پرابلم ہوگا کہ اچھا فلاں کے پروگرام میں چلی گئی. اور آپ یقین کریں گے جو وہ ساری خواتین وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو وہ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوتی ہیں کہ چلو ہم یہاں پر پارٹی سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی اور رشتہ بھی ہے ہمارا آپس میں. یہ میں اس میں تھوڑا سا پھر ہسٹری میں واپس جاننا چاہوں گی کہ یہ پھر میں کہوں گی کہ یہ آؤٹ کم ہے اس اسٹرگل کا جو شروع سے ہوئی. 95 میں جب ہم نے پولیٹیکل یہ ایجوکیشن کا پروگرام شروع کیا نا, تو اس کے بعد ہم نے ایک وومن ان پالیٹکس پروگرام بھی شروع کیا تھا جس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی عورتوں کو ہم ایک جگہ جمع کر کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پروگرامز کرتے تھے. اور وہاں یقین کریں کہ ہمیں مطلب شروع میں بہت مشکل بھی پیش آئی کہ وہ ایک دوسرے سے وہ عادی تھے دشمنیوں کے اور لڑنے کے. تو یہ آج جو ہم آہنگی نظر آتی ہے لوکل لیول پہ, یہ ہماری اسٹرگل نیشنل لیول سے شروع ہے اتنے سالوں سے. عورت فاؤنڈیشن کی ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے اور یہ ساری جو پولیٹیکل وومن ہیں یہ اعتراف کرتی ہیں اس کا. ابھی پچھلے دنوں وہ انہی کا پروگرام تھا, اس میں سی ایس سی کے پروگرام میں یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی, اس میں گئی تھی تو وہاں وہ 2 ڈفرینٹ پارٹیز کی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عورت فاؤنڈیشن نے سکھایا کہ ہمیں آپس میں مل کے اپنے ایشوز کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ مطلب عورت فاؤنڈیشن کی ایک سکسیس سٹوری ہے جو کہ بہت پہلے سے مطلب آپ پروونشل سے لیول سے لے کے اور نیشنل لیول تک ہماری جتنی بھی پارلیمنٹیرینس ہیں, جتنی بھی ہماری خواتین ممبر ہیں یا پولیٹکس میں, تو وہ ضرور یہ کہیں گی کہ اچھا ہم نے ٹریننگ عورت فاؤنڈیشن میں پہلے آ کے لی اور اس کے بعد ہم یہاں آگے بڑھتے گئے. جیسے کہ آپ نے ابھی اس ہمارے نیوز لیٹر کو پڑھ کے کہا بھی کہ بھئی میری وائف نے بھی اس کو پڑھا تو وہ بھی چاہتی ہیں کاؤنسلر بننا. تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری, کیونکہ عورت فاؤنڈیشن کا جیسے کہ نام ہے عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروس فاؤنڈیشن, تو ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کرتے ہیں تھرو پبلیکیشن جو ہماری مختلف حوالے ویب سائٹ نہیں ہے. ویب سائٹ ہے نہیں آپ www.af.org.pk پہ جائیں. اور میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسی زمانے میں عورت فاؤنڈیشن یہ کیا کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی سے جا کے ملے اور ہم نے ان سے کہا اپنے مینیفیسٹو میں آپ عورتوں کے ایشوز کو ڈائریکٹلی مینشن کریں, کیونکہ عورتوں آپ دیکھیں نا بڑی خوبصورت لمبی چوڑی بات ہوتی ہے, اس میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں اور عورتوں کو جی ایک وومن ونگ بنا کے ان کو الگ سے ڈال دیا. تو عورت فاؤنڈیشن نے اس پہ کی اور ہماری اسٹرگل کے نتیجے میں ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی مینیفیسٹوز میں عورتوں کے ایشوز ڈالے. یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے. یہاں کے مینیفیسٹوز میں یہ ایک بڑی وہ ہے کہ بڑا ویگ سا رکھتے ہیں. ابھی تحریک استقلال کے ایک صاحب سینئر صاحب آئے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے جی میں مینیفیسٹو آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ دوسرے لوگ چوری کر لیں گے. میں نے کہا تو میں نے آپ کو بلایا کس لیے تھا یہاں؟ آپ سے میں لینڈ ریفارم کے بارے میں پوچھ رہے تو آپ گھما رہے ہیں, آپ سے مہنگائی کا پوچھ رہا ہوں تو آپ گھما رہے ہیں. نہیں جیسے مہناز نے کہا تو ہم نے تو بالکل ایک اس حوالے سے ایک بڑا پروگرام کیا تھا, اس ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کو اسٹیج پہ بٹھایا اور ان سے پھر جب گفتگو کی اور پھر اینڈ میں جب سوال کیا اچھا اس میں عورتیں کہاں ہیں, تو کہیں نظر نہیں آتی, کہیں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو ان کو بھی پتہ چلا کہ ہاں واقعی اگر یہاں عورتیں ہوتی تو یہ کام اس طرح آسان ہو سکتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر دوسرا اگر آپ اس کو اس طرح بھی کنیکٹ کریں کہ جو سن 2000 میں الیکشن ہوئے بلدیاتی حوالے سے, اس میں خواتین کا ایک ریشو کم آیا, لیکن اس کے بعد جب لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں تو مطلب خواتین کو اس میں آگے آنا چاہیے. اور کسی نے دیکھا کہ جب سیٹ خالی رہ رہی ہے تو کسی نے اپنی بہن کو کھڑا کیا, کسی نے اپنی بیوی کو کھڑا کیا اور کوشش کی کہ جو سیٹیں ہیں وہ خالی نہیں رہنا چاہیے. چائنا میں جب یہ ریولوشن آیا تو موضوع تنگ نے یہ کہا کہ سوائے خالی باتوں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کی کوشش یہ رہی کہ جتنے ولیج آرگنائزیشن جیسے ہمارے یہاں نظامت جو شروع ہوئی تھی
اس میں اس نے کوشش کی کہ یا تو ناظمی خاتون ہو جائیں یا کم سے کم ڈپٹی ناظم ہو جائیں. اور وہاں بھی شروع میں یہی تھا 33% ریپرزنٹیشن. اینڈ اگر کوئی 2 کونسلرز بھی تھیں خواتین تو ان کے اتنے اختیارات تھے ایز اے کونسل کو کہ پولیس ان کے انڈر میں، ایجوکیشن ان کے انڈر میں، ہاسپٹل ان کے انڈر میں. تو پھر وہاں ایک بیک جو ہے نا بہت تیزی سے وہ جو جینڈر وائلنس تھا نا وہ ختم ہوتا چلا گیا. اب آپ نے تو بہت ہی میری تھانہ دار کو اگر آپ قابو کر لیں نا تو جاگیرداری وغیرداری سب ختم ہو جائے. دیکھیں چین کے آپ بات کریں نا تو وہاں تو باقاعدہ ریولیوشن آیا تھا. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ تو ود ان سسٹم اور ود ان اسٹرکچر کام کر رہے ہیں بیسیکلی. لیکن ریولیوشن 33% ریپرزنٹیشن، اگر یہ واقعی ملکہ جیسی خاتون اگر کونسل میں کسی یونین میں بیٹھی ہوں اور وہاں کے تھانہ دار یا وہاں کے کوئی بدماشی کر جائے تو وہ ملکہ تو اس کو نکلوا دے گی، اس کو نوکری ختم. ایسے لوگ جو میں نے جو دیکھے ریپرزنٹیو آتے ہوئے ابھی تک ان کے اندر وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. جو اپنے جو پاور ان کو مل بھی گئے اس کو وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہی ہے. اس کی طرف اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب بائی لا دو ریپرزنٹیو تو آپ کے ہیں، ہر حال میں ہیں. اسمبلی میں بھی آپ دیکھ لیں گے کتنی بڑی تعداد میں خواتین بیٹھ رہی ہیں. بالکل. اور دیکھیں جب تک لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی نا اس وقت ان کا منہ جو ہے وہ بالکل بند ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کسی کو اپنے رائٹ کے بارے میں اور یا جو آس پاس جو سماجی مسائل ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ حل کیسے ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. مطلب میں چھوٹی سی مثال دوں گی، ہے بہت ہی چھوٹی سی، کہ ہماری ایک ساتھی کاؤنسلر تھی، ان کے محلے میں شادی ہو رہی تھی. وہ تو صبح سے اپنے کام سے کہیں نہ کہیں نکل گئی، لیکن جب وہ واپس آئیں تو دیکھا وہاں ہنگامہ ہو رہا تھا. تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو شادیاں تھیں، یہ ہنگامہ کیسا. پتہ چلا کہ لڑکی کے پیرنٹس نہیں تھے اور اس کی پھپھی چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر لے جائے اور ماموں چاہتے تھے اپنے گھر اس کو شادی کر کے لے جائیں، تو وہ وہاں جھگڑا تیار تھا. اب دیکھیں صرف وہ یونین کونسل کی کونسلر تھی، اس نے کہا کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے فوراً 15 پہ فون کیا، پی سی او سے جا کے، موبائل فون بھی ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے پی سی او سے فون کیا، موبائل وین منگوائی اور لڑکی سے پوچھا تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا جی میں اس سے چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پولیس والوں سے کہا تم کھڑے رہنا جب تک نکاح نہ ہو جائے. انہوں نے نکاح کروایا لڑکی کی مرضی سے کہ جس کے ساتھ بھی اپنے کزن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی. وہاں رخصتی ہوئی اور آپ دیکھیں کہ آرام سے وہ مسئلہ جو ہے طے ہو گیا، ورنہ تو وہ مار پیٹ تک مسئلہ جو تھا وہ پہنچ گیا تھا. وہ اپنے ماموں کے اس کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اب وہ ایک کاؤنسلر تھی، اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے ایک کاؤنسلر کا نام مطلب وہ ہے مجھے ملا ہے تو میں پولیس کو بلا سکتی ہوں، ورنہ تو وہاں پہ تو بہت ساری ہزاروں لوگ، خواتین بھی تھی مرد بھی تھے، کسی نے یہ نہیں سوچا. اور اس نے فوراً سے جا کے آن دا اسپاٹ یہ ڈیسیجن لیا اور پولیس بھی اس کے کہنے پر آ گئی اور یہ ہو گیا. دوسری ایک اور مثال دوں گی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے کوئی 50 سال تک عمر کوٹ کا ایک ایسی تحصیل تھی جہاں پہ میٹھا پانی نہیں تھا. تو کیا 50 سالوں میں وہاں سے کوئی ایم این اے ایم پی اے منتخب نہیں ہوا تھا؟ یقیناً ہوا ہوگا. لیکن کیونکہ جو گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں یا اسپیشلی اگر آپ صرف پانی کو لیں تو وہ عورتیں زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی تھی کہ ان کو گھر کے استعمال کے لیے اور وہ کرنے کے لیے. تو ایک خاتون کاؤنسلر کی کوششوں سے 50 سال کے بعد وہاں میٹھا پانی پہنچا. تو کسی نے نہیں سوچا، کسی ہمارے ایم این اے ایم پی اے نے مرد نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہاں خواتین جو ہیں وہ میلوں دور جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے اور پھر ان کو بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتی ہیں کہ زیادہ خرچ نہ ہو جائے. تو یہ اس طرح کے کام خواتین کاؤنسلر جو آئیں منتخب ہو کے انہوں نے کیے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے اچھا خواتین نے کیا کر لیا. تو بھائی آپ یہ تو بتائیں 50 سالوں میں آپ نے کیا کیا. وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے 50 اور 60 سال گزارے ہیں انہی سیٹوں پہ بیٹھ کے اور ایک بہت بڑا فنڈ لیا ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں آپ یونین کونسل میں خواتین جو کاؤنسلر ہیں ان کے ہاتھوں پہ کوئی پیسہ نہیں ہے، یا تحصیل پہ بھی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں ہے. سنتے رہے کہ کروڑوں مل گئے کہ ایک یونین کو. کراچی کی کم سے کم تو یہ بات صحیح ہے نا؟ نہیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں مطلب جو خواتین تھیں ان کے لیے تو الگ سے فنڈ مختص تھا. لیکن جو یونین اور تحصیل پہ خواتین ان کے لیے الگ سے نہیں تھا. وہ اسکیمیں اپنی دے سکتی تھیں ناظم کو کہ بھئی یہ خواتین کے حوالے سے کام ہے کہ ان کو کمپیوٹر سینٹر کھولنا ہے یا انڈسٹریل ہوم کھولنا ہے یا اپنے علاقے میں کچھ اور ان کو خواتین کے حوالے سے کرنا ہے. تو اس حوالے سے وہ اپنی اسکیمیں ریٹرن میں دیتی تھیں اور اس پہ کام ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھا گیا کہ اچھا فنڈ بہت کم ہے اور مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو پھر سی سی بی کے تھرو جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوئے سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے ذریعے کہ جہاں پہ یہ ہوا کہ اچھا 20% کمیونٹی دے اور 80% جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے گی. تو اس حوالے سے بھی کافی سی سی بیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی. لوگوں نے اسکول کھولے لڑکیوں کے، کمپیوٹر سینٹر کھولے ہیں، انڈسٹریل ہوم کھولے ہیں. تو اس طرح کافی جو ہے وہ کام ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اتنا بڑا
مطلب اسپیس ہے اور آپ اس کی 8 سالوں میں جو ہے نا وہ آپ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی 8 سالوں میں خواتین نے کیا کیا. ٹھیک ہے اور بہت کچھ کریں گے. یہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. مطلب منتخب اداروں میں عورتوں کی نمائندگی کے حوالے سے جب ہم نے کام شروع کیا تھا, میں بار بار پیچھے جاتی ہوں ہسٹری میں, تو عورت فاؤنڈیشن پہ یہی تنقید ہوتی تھی کہ بھئی یہ عورتیں کیا کر لیں گی, مطلب نہ پڑھی لکھی ہیں, نہ ان میں اسکلز ہیں, یہ وہ. تو ہمارا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ دیکھیں چاہے بے شک وہ پڑھی لکھی نہ ہو یا اسکلز نہ ہوں, لیکن ایک جو ویزیبلٹی ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یعنی پہلے سٹیپ پہ اگر وہ آ گئی ہیں, لوگوں کو نظر آنے لگا کہ وہاں پہنچ گئی ہیں, تو اس سے پھر یہ کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, اگلی دفعہ ان سے بہتر, اور دوسری یہ کہ انہیں تجربہ حاصل ہوگا, وہ بھی اگلی دفعہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی. اور اب یہ پورے واقعے کے ساتھ اب ہم جب ملکہ والے اسٹیج تک آتے تو اب یہ خود بتا رہی ہیں کہ اب کتنے کام وہ کر رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو جب کا بتا رہی ہوں, جب ہم نے شروع کی تھی یہ بات کہ لایا جائے, جب یہ اسٹرگل ہم نے شروع کی تھی تو ہم پہ یہی تنقید ہوتی تھی کہ بھئی وہ تو لا کے اپنی ملازموں کو بٹھا دیں گے, وہ لا کے اپنی کزن اور فلاں کو بٹھا دیں گے. لیکن آپ دیکھیں فرق پڑا نا. اب یہ ثبوت اب جیسے میں نے اپنی وائف کی مثال دیا, اس نے یہ آرٹیکل پڑھا, کہتی مجھے بننا ہے, وہ ایم اے پاس لڑکی ہے, ٹیچر رہی ہے. ہاں تو دیکھیں نا, اس جیسی لڑکی اگر بیٹھ جائے تو اس علاقے کا ایس ایچ او تو ہمت ہی نہیں کرے گا کہ کسی قسم کی. اور دوسرا میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو ڈگری یافتہ نہیں, شعور یافتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی سوشل حوالے سے کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کچھ, تو اس میں ڈگری بھی اہمیت رکھتی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ شعور رکھتا ہے, کمٹمنٹ کہ آپ اس اپنے کام کے لیے کتنا کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دوں کہ جیسے ہم نے اپنے مختلف پروجیکٹ ہمارے جو چلتے رہے عورت فاؤنڈیشن کے, اس کے ذریعے ہم نے ایکسپوجر وزٹ کروائے. ہم نے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں خواتین کاؤنسلرز کو وزٹ کروایا اور ہم نے بتایا کہ دیکھیں یہاں کی خواتین نے کس طرح کام جو ہے وہ کروائے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ایک ان پڑھ خاتون, اور وہ اپنی ایک فائل اٹھاتی ہے اور وہ بتاتی ہے ساری خواتین کو جن کو ہم نے لے کے گئے دوسرے اضلاع سے کہ دیکھیں یہ میری فلاں اسکیم کا پیپر ہے اور وہ انگریزی میں لیٹر ہے. ٹھیک ہے نا, ہم پڑھے لکھے لوگ تو پھر بھی پڑھیں گے کہ اچھا کس نام سے لیٹر ہے, کیا ہے. اور وہ لیٹر اٹھاتی ہیں, کہتی ہیں دیکھیں میری فلاں اسکیم کا پیپر ہے, میں نے یہ فلاں لوگوں سے سائن کروائے ہیں اور یہ میں نے فلاں جگہ جمع کروا دی ہے. اب وہ چاہے وہ یونین کونسل سے اس کو مسئلہ حل کروانا ہو, لیکن اس نے دیکھا کہ اچھا کوئی ایم این ایم پی آ رہا ہے علاقے میں, کوئی پروگرام ہو رہا ہے, اس کی کاپی وہاں پہ بھی دے دی. انہوں نے سب کو بتا دیا کہ اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, یا یہاں پہ جو سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ ہے, اسکول نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے. تو وہ انہوں نے جو ان کو گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی سیمینار کچھ ہوا وہاں انہوں نے وہ چیزیں کر دی. اب دیکھیں کہ وہ مسائل زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی یہ مسئلہ ہے یہاں پہ, تو پریشر تو پھر آئے گا نا اس کو حل ہونے کے لیے. تو اب اس خاتون کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی جی, لیکن اس کے پاس شعور تھا اپنے علاقے کے حوالے سے کہ جی یہاں یہ مسائل ہیں اور یہ حل ہونے چاہیے. اور انہوں نے مطلب جو ہم نے کام کا وزٹ کروایا تو وہ خاتون کیونکہ مسلم تھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ صرف وہاں کی مسلم کمیونٹی کے لیے کام کیا, بلکہ وہاں جو گداگر فیملی تھی یا ہندو جو تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. کیونکہ ہم تو جب کام کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم تو ایز اے انسان ہیومن بینگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو کیا پرابلم ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ مسلم ہے, یہ ہندو ہے, یہ کرسچن ہے. تو جو کاؤنسلرز نے ہماری سب نے کام کیا وہ بالکل اس طرح جو ہے وہ کام کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی تو نہیں, لیکن تبدیلی آئی ضرور ہے. بالکل ایک جو بہت بڑا ایشو پاکستان میں رہا ہے اور اس پہ آپ لوگ تو بہت دنوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ بھی ضیاء-ال-حق کی پیداوار ہے, یہ حدود آرڈیننس ہے جس نے عورتوں کو بیسکلی 2nd 3rd گریڈ کیا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی پیش رفت ہوئی آخری دور میں مشرف کی, اس سلسلے میں آپ لوگوں کی اسٹرگل کہاں پہ پہنچی ہے؟ اور بس وہ یعنی اسی اسٹرگل کا نتیجہ ہے کہ ابھی یہ جیسے کمیشن والے بھی اسے ریویو کر رہے تھے ابھی تھوڑے عرصہ پہلے, اور یہ تھوڑی پروسیجرل چینجز بھی آئی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ملا فیکٹر سے اتنا ڈر جاتی ہیں جو کہ وہ نیوسنس ہیں. کیونکہ جو اگر ایک صحیح معنوں میں کوئی اسکالر ہے مذہبی, وہ خود مانے گا کہ اس میں کتنے لوپ ہولس ہیں اس طرح کے لاز میں, کتنے. تو وہ لیکن آپ مذہب کا نام لیں اور وہ جناب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ جو آئلی قوانین تھے ایوب خان کے وہ بالکل مذہب کے مطابق تھے, لیکن اس پہ مولویوں نے کتنا شور مچایا. اسی طرح یہ اس میں تو انتہائی ایکسپلائٹیشن ہوا ہے عورتوں کا حد سے زیادہ. اب اتنا سول سوسائٹی کے شور مچانے میں جو عورت فاؤنڈیشن شروع سے شامل رہی وومن ایکشن فورم کے ساتھ, تو ہم یقین کریں 79 سے شور مچا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اب یہ جو تھوڑی بہت آپ کو
तब्दीलियां नजर आ रही हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, उसको वुमेन प्रोटेक्शन बिल का नाम दे दिया उसको। हदूद ऑर्डिनेंस? हाँ नहीं, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बिल आया है उसमें क्या नहीं, ये जो हुदूद ऑर्डिनेंस था उन्होंने इसको नाम चेंज करके वही कह दिया ना कि ये वुमेन प्रोटेक्शन बिल का नाम दे दिया। वही है, बिल्कुल वही है। और उसमें उन्होंने थोड़ी सी ये तब्दीली कर दी कि जैसे कहा जाता था ना कि जी 4 मुस्लिम गवाह लेकर आए अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है कि या जिना बिल जबर हुआ है, तो उसमें उस चीज़ का जो है ना वो उन्होंने उसमें ख़त्मा किया, लेकिन बाकी जो उसमें चीज़ें हैं वो उसमें वैसे एज इट इज मौजूद है। लॉज तो बहुत ही एक मजहब के साथ मजाक था और इसको पूरे तौर पे रिपील होना चाहिए, और ये इसमें तो काफ़ी मतलब वो हैं चीज़ें ना। एक अच्छा, आप देखें जैसे अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी पॉलिटिकल है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, MQM है, ये सारी पार्टीज अपने आप को लिबरल, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव पार्टीज कहती हैं। उसके ये इस कॉन्फ़िगरेशन को मिलकर तो कर देना चाहिए था ना इसको रिपील। असल में मसले इतने हैं ना, वो अपने बचाओ और अपने तहफ़्फ़ुज़ से उन्हें फुर्सत मिले तो फिर वो कुछ करें। अब मजहबी पार्टीज का अपना एक एजेंडा है, उनका वोट बैंक डिफरेंट है, इनका वोट बैंक डिफरेंट है, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर वोट बैंक ना। बेनज़ीर हुकूमत में आई, रिपील नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी तीसरी दफ़ा हुकूमत में आई, रिपील नहीं हुआ। जब तो उनके पास ये एक्सक्यूज था कि जी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और अब जो देखें सिचुएशन सामने है कि उन लोगों के लिए भी सर्वाइवल का मसला है, यानी एस्टेब्लिशमेंट और जो हिडन वो एजेंडा है वो तो इनको मतलब जो कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहे हैं। तो अब वो लोग अपने सर्वाइवल की फिक्र से निकलें तो वो औरतों के बारे में सोचें। और इसके अलावा अभी तक तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस इतना होता रहा है, और आप देखें कि हर रोज़ अखबार में पढ़ते रहें, मतलब औरत फाउंडेशन तो इस पर क्वार्टरली एक रिपोर्ट भी अपनी शाया करती है कि वायलेंस जो ख़वातीन के साथ होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे हमारे यहाँ कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। तो इस हवाले से जो हमारी नेशनल असम्बली की ख़वातीन थी उन्होंने एक बिल पेश किया वहाँ पर, और उसको पूरी असम्बली ने पास किया, और वो सेनेट में टेबल नहीं हो सका। मतलब क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उस तरफ कि आप रिलीफ दिलवा सकें औरतों को। फिर इसके साथ ही हमारा एक और भी विमेन हेरासमेंट बिल जो है वो पास हुआ, जिसकी शिक है 509। उसमें यह है कि अगर कोई भी मर्द किसी को कोई जुमला कसे या किसी भी हवाले से उसको कोई हिरास करना चाहे तो वो उसमें जो है उनको उसके खिलाफ जो है वो बात कर सकती है, वरना ऐसे पहले इस तरह का नहीं था। तो ये इस सोशल जो काम होते हैं, मैं समझती हूँ जो स्ट्रगल होती है उसका जो रिजल्ट होता है ना वो थोड़ा देर से आता है, वो टाइम लेता है। बहुत अच्छी बात हो रही है रहमान, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे कंक्लूड करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने जेंडर इन डेवलपमेंट पे हमारी ये डिस्कशन सुनी। 2 डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट ने हमें बहुत मुफीद बातें बताई हैं। ये जेंडर इन डेवलपमेंट के सिलसिले में जो पाकिस्तान में काम हुआ है वो उतना तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, और इसका सेहरा जो है औरत फाउंडेशन और इस तरह के तमाम NGOs पे जाता है, इंडिविजुअली मलका और मिसेस रहमान जैसे लोगों पे जाता है जिन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ इस ऑप्रेसिव माहौल में काम किया है, और उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। औरतें ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रही हैं, और जैसे मलका कहती हैं कि पॉलिटिक्स में आना ही असल बात है, खाली आप TV पे बात करें या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में बात करें उससे कुछ नहीं होगा। औरतों को असेंबलीज़ में आना पड़ेगा, लोकल बॉडीज़ में आना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में आना पड़ेगा, और इख्तियार को जो आ जाए उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके तब्दीली आएगी। और जब तक हम अपनी ये 50% वर्क फोर्स को बहुत इफ़िशेंटली इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोटल इकॉनमी हमारी कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन राइट के हवाले से भी और इकॉनमी के लिहाज से भी। एज एन इकॉनमिस्ट हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारी तमाम औरतें बाख्तियार हों और वो प्रोडक्टिव जॉब करें, और जो जॉब करती हैं उसको हम कैलकुलेट भी करें अपने GNP पे। ये 200 बिलियन का GNP मेरे ख्याल में 500-600 का बिलियन का GNP हो जाएगा अगर हम तमाम औरतों के जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उसको भी कैलकुलेट करें, और उससे ही हमारे जो है ना पर कैपिटा वगैरह सब तब्दील हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।